الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اصول تفسیر کی یہ دوسری نشست ہے جس کا آغاز ہم اس موضوع سے کریں گے کہ قرآن مجید کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری صفات بتلائے ہیں جو قرآن مجید کی عظمت کی دلیل ہیں۔ اہل علم نے ہمیں یہ نقطہ بتلایا ہے کہ جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوتے ہیں وہ اس کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز اتنی عظیم ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کتنے نام ہیں، سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم، لیکن قرآن اور حدیث میں 100 سے زائد نام ہیں۔ آپ علیہ السلام آپ کا تعارف کئی لفظوں میں کیا گیا، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو کسی ذات کی عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کی کئی صفات بتلائی ہیں۔ ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کن کن ناموں سے متصف کیا ہے۔ دیکھیں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں کہا کہ قرآن عظیم ہے، العظیم ہے، اس کی ایک صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے العظیم کی صفت سے متصف کیا ہے۔ قرآن مجید کی ایک سورہ سورۃ الحجر، اس کے اواخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ العظیم کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن عظیم ہے، عظمت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب کریم ہے۔ سورۃ الواقعہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ لا يمسہ الا المطہرون۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کریم کہا، باعزت کتاب۔ اس کتاب کی تمجید اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ بزرگی والی کتاب ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ المجید۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں بیان فرمایا قاف والقرآن المجید۔ یہ سب نام قرآن مجید کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مبارک، جو اس قرآن کو پڑھتا ہے، جو اس قرآن کی عزت کرتا ہے، جو اس قرآن کے احکام کو لیتا ہے، اس کو پھیلاتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ہر چیز میں برکت دیتا ہے۔ اس کی زندگی میں، اس کے بدن میں، اس کی صحت میں، اس کے مال میں، اس کے دیکھنے کی قوت میں، اس کے سننے کی قوت میں، اس کے بولنے کی قوت میں، اس کے چلنے پھرنے کی قوت میں، سب میں برکت دیتا رب العالمین۔ یہ کتاب اس کے حق میں مبارک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صاد میں بیان فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مبارک کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے سلسلے میں ایک اور بھی بہت اہم بات جو کہی ہے وہ یہ کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اقوم بات کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سلسلے میں کہا سورۃ بنی اسرائیل میں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن یہ وہ کتاب ہے جو انسان کو رہنمائی کرتی ہے کس راستے کی طرف؟ اقوم، جو سب سے زیادہ درست ہے۔ علامہ شنقیطی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 1973 میں ہوا، ان کی جو تفسیر کی کتاب ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، اس میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ قرآن اقوم راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ لے لیں، نکاح کا، طلاق کا، عبادت کا، معاملات کا، لین دین کا،
آپ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ لے لیں، آپ کوئی بھی مسئلہ، اور آپ دیکھیں کہ اس مسئلے سے متعلق اس مذہب کا یہ موقف ہے، اس مذہب کا یہ موقف ہے، اس علاقے میں رہنے والوں کا یہ موقف ہے، اس زمانے میں یہ موقف تھا، یہ آپ دسیوں رائے جمع کر لیجئے، کسی کی کوئی بھی رائے ہو سکتی ہے، سب کو اگر آپ جمع کر لیں اسی ایک مسئلے میں، دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور انسان اپنی عقل استعمال کرے تو اسی کو راجح قرار دے گا۔ اسی لیے قرآن نے اقوم اسم تفضیل استعمال کیا کہ سب سے بہتر راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کوئی کچھ دسیوں باتیں آئیں گی، اور قرآن جو کہتا ہے اگر تجزیہ کرے گا آدمی کہ یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے زیادہ فٹ ہونے والی بات ہے، یہی اسی نتیجے پہ پہنچے گا۔ اب کسی بھی مسئلے کو لے لیں شریعت کی، قرآن نے اس لفظ میں اس لفظ کے ساتھ اپنا تعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑی بات کہی ہے کہ قرآن تبیان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ قرآن کو اللہ نے تبیان کہا کہ قرآن ہر چیز کے سلسلے میں بیان کرنے والا ہے، ہر چیز کے سلسلے میں واضح کرنے والا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، میرے زندگی کے جتنے مسائل ہو سکتے ہیں میں لے کے جاؤں تو مجھے ان ساری چیزوں کا حل ملے گا، اور اس کا بیان ملے گا، اس کی وضاحت ملے گی۔ ایک آدمی شہر میں رہتا ہے، اپنے پورے مسائل کو لے کر کے آئے اور اپنے پورے مسائل کا حل پائے گا۔ ایک آدمی قریے میں رہتا ہے، وہ اپنے پورے مسائل کو لے کر کے آئے، اسے ہر چیز کا اس میں جو حل ملے گا۔ ایک عورت ہے، وہ آئے اور اپنے سارے مسائل کو رکھے، اس کا پورا حل ملے گا۔ ایک مرد آئے، اس کے لیے وہ، ایک بچہ ہے اس کے لیے وہ، پیٹ میں رہنے والا بچہ ہے، اس کی پورے مسائل وہ جاننا چاہتا ہے، قرآن سے کوئی معلوم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کے پورے مسائل لینا چاہتا ہے، اس کے لیے وہ، ایک آدمی کمزور ہے اور اپنی کمزوری سے متعلق سارے مسائل جاننا چاہتا ہے، اس کے پورے مسائل کا حل ملے گا۔ ایک بہت اعلیٰ درجے کا تاجر ہے، پورے مسائل جاننا چاہتا ہے، اس کے لیے قرآن پوری باتیں دے گا اس کو۔ ایک معمولی دکان والا آدمی ہے، معمولی جو آدمی ہے، اس کے لیے وہ چیزیں مل جائیں گی۔ ایک آدمی حکومت کرنا چاہتا ہے، حکومت کے عہدے پر بیٹھا ہے، وہ اپنے پورے مسائل لینا چاہتا ہے، قرآن اس کے لیے پورے مسائل دیتا ہے۔ وہ پچھڑا زمانہ تھا، آج کے ترقی یافتہ دور میں سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور قرآن مجید سے اپنی پوری معلومات لینا چاہتا ہے، پوری معلومات اس کو مل جائیں گی۔ تو اس طرح سے جتنی شکلیں انسان کی ہو سکتی ہیں، سب اپنی دل کی بات اس میں لینا چاہیں، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تبیان ہے قرآن، تبیانا لکل شیء۔ قرآن مجید کی ایک اور صفت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ قرآن مہیمن ہے، قرآن نگران ہے، قرآن نگہبان ہے۔ کس اعتبار سے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، کہ پچھلی جو آسمانی کتابیں ہیں قرآن اس سلسلے میں مہیمن ہے، یعنی قرآن اللہ نے نازل کر دیا، تورات اور انجیل جو کئی ہزار سال سے اس دنیا کے اندر موجود ہیں، بالخصوص اگر تورات کی بات کریں، تورات کے جتنے بھی دنیا میں نسخے ہیں، جتنے بھی نسخے ہو سکتے ہیں، قرآن نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اللہ اکبر، کہ آپ قرآن مجید کی تورات کے 200 سال پرانے نسخے، 500 سال پرانی کوئی کاپیاں مل جائیں اس کی، 1000 سال پہلے اللہ کے رسول کے زمانے میں تورات کے کئی نسخے تھے، آج بھی ہیں، اس سے پہلے بھی تھے، سارے نسخوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو قرآن اپنے اعتبار سے مہیمن ہے کہ اس میں کون سی بات کتنے لفظ کے ساتھ، کتنے حروف کے ساتھ، معنی کے اعتبار سے، کلمے اور لفظ کے اعتبار سے کہاں کیا زیادتی، کہاں کیا کمی ہوئی ہے، سب کی قرآن مجید جو ہے نگہبانی کر رہا ہے، سب قرآن بتلا دیتا ہے، یہ بات نہیں تھی، یہ آ گئی ہے، یہاں کہیں پر ایک حرف بڑھا دیا گیا ہے، ایک حرف نکال دیا گیا ہے، کلمہ باقی رکھا گیا ہے لیکن معنی بدل دیا گیا ہے، قرآن ہر طرح سے نگہبانی کرتا، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس طرح کے بے شمار صفات سے تعارف کروایا ہے۔ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان سارے صفات سے بیان فرمایا ہے، یہ قرآن مجید کے صفات سے متعلق بات رہی۔
اب ہم آپ کو ایک اور بات بتلانے جا رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا نزول، قرآن مجید کا نزول کیسے ہوا، کن کے واسطے سے ہوا، اور قرآن مجید کی پہلی آیتیں کون سی نازل ہوئی ہیں، اس موضوع سے متعلق اب ہم آپ کے سامنے باتیں رکھیں گے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو نازل کیا ہے وہ رمضان کے مہینے میں، اور رمضان میں بھی ایک ایسی رات کا اللہ نے انتخاب کیا جو رات کے اس رات سے پہلے کبھی ایسی رات اللہ نے اس دنیا میں نہیں رکھی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان میں دن میں یا رات میں، اور وہ رات بھی کون سی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ القدر میں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ سورۃ الدخان میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں بھی رات کا انتخاب کیا، اور وہ رات کون سی تھی؟ مسند احمد کی ایک روایت ہے جس کے راوی واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ ہیں۔ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کی تفسیر میں اس حدیث کو بیان کی ہے۔ اس حدیث میں کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سبھی کتابوں کو رمضان ہی میں نازل کیا، اور اس میں رمضان کی 24ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو قرآن مجید کے نازل ہونے کے سلسلے میں یہ آیتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے وہ اللہ کے رسول پر نازل کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت نازل کیا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام رشد کی عمر کو پہنچ چکے تھے، جسمانی طور پر، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے آپ کامل تھے، مضبوط تھے، 40 سال 6 مہینے ہو چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی، اور قرآن مجید دیگر آسمانی کتابوں کے مقابلے میں سب سے عظیم کتاب، سب سے بابرکت کتاب، اور سب سے اعلیٰ درجے والی کتاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کے سارے انبیاء کے مقابل سب سے عظیم، اور آپ سب کے سید ہیں، اور آپ علیہ السلام سب سے زیادہ اعلیٰ درجہ رکھنے والے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو، جو دیگر انبیاء کے پاس بھی اللہ کا پیغام لے کر جایا کرتے تھے، اللہ نے انہی کے ذریعے سے اس قرآن مجید کا بھی نزول فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام یہ کس طرح کے ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، ان کی کیا کیا صفات ہیں، وہ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر کہا کہ یہ الروح الامین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشعراء میں، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ یہ الروح الامین ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کا حسن، آپ کی پاکی، اور آپ کس قدر محترم ہیں، آپ کس قدر عمدہ ہیں، اور قرآن کے نزول کے سلسلے میں آپ کس قدر اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں، اس سلسلے میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ التکویر میں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مختلف الفاظ میں تعارف فرمایا۔ سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے کہا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ جسمانی اعتبار سے مضبوط اور ظاہری اعتبار سے حسن و جمال جو اللہ نے آپ کے اندر رکھا ہے، کہا کہ ذو مرہ، نہایت حسین اللہ نے پیدا کیا جبرائیل کو علیہ السلام۔
ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ روح القدس بھی کہا گیا جبرائیل علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشریٰ للمسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اس سے پہلی والی آیت میں جبرائیل علیہ السلام کو الروح الامین کہا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہری حسن و جمال کو ذو مرہ کہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ذی قوہ کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو، روح القدس اللہ نے کہا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی صفات ہیں۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم آپ کو ایک لطیف بات بتلانا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی آیات نازل ہوئی۔ اس سلسلے میں ہمیں دو باتیں ملتی ہیں۔ وہ دو باتیں آپس میں ٹکرانے والی نہیں ہیں، بلکہ وہ دو باتیں آپس میں بڑی تعمیل رکھتی ہیں، بڑا گہرا ربط ہے ان دونوں حدیثوں میں، ان دونوں باتوں میں۔ ایک حدیث ہے بڑی معروف حدیث، اور سب مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں نازل فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ سب سے پہلے یہی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ جبرائیل علیہ السلام جب آپ علیہ السلام غار حرا میں تھے، اس وقت آئے اور آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے اے محمد پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے۔ آپ سے دوبارہ کہا گیا، آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں آتا ہے مجھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں لے کر کے اچھی طرح سے بھینسا انہیں، دبایا انہیں، پھر کہا کہ پڑھو، تو اللہ کے رسول نے پڑھا علیہ السلام۔ یہ آیتیں آپ نے پڑھی، یہ حدیث ہم لوگوں نے بارہا سنی ہے۔ آپ علیہ السلام پر یہ 5 آیتیں جب نازل ہوئیں تو ایک وقفے تک وحی کا نزول بند ہو گیا تھا۔ پھر ایک وقفے کے بعد سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ اب غور طلب بات کیا ہے کہ جہاں ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ سب سے پہلی نازل ہونے والی آیتیں یہی سورۃ العلق کی پہلی آیتیں نازل ہیں، لیکن ایک حدیث ہمیں ایسی بھی ملتی ہے جو ہے صحیح بخاری کی۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ایک شاگرد ہیں ابو سلمہ، جو کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ ابو سلمہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی آیتیں نازل ہوئی قرآن کی؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن مجید میں سب سے پہلی آیتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ ابو سلمہ نے کہا اچھا، لیکن مجھے تو خبر ایسی ملی ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو بھائی، جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہی میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو یہ کس اعتبار سے دونوں میں کیا ٹکراؤ ہے؟ دونوں میں نہیں، دونوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ ان دونوں میں جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ ابتدائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں نازل ہوئی تھی وہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیتیں، لیکن جو درمیان میں وقفہ تھا، ایک وقفے تک آیتیں وحی کا نزول بند ہو چکا تھا، اس وقفے کے بعد جو ابتدائی طور پر جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی، عمومی طور پر جو آیتیں نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی، لیکن وقفے کے بعد جو آغاز ہوا، جو آیتیں ابتدائی طور پر نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی آیتیں۔ یہ اصل میں جمع کرنے کی صورت۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ کو، انہوں نے کہا، کسی عالم کا نام انہوں نے نہیں لیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں میں جمع کرنے کی صورت ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کو بتلانے کے لیے سورۃ العلق کی 5 آیتیں، نبوت کو بتلانے کے لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور سورۃ المدثر کی ابتدائی 5 آیتیں آپ کی رسالت کو بتلانے کے لیے، کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابھی بات پہنچانے کی بات نہیں کہی گئی ہے، رسالت کے سلسلے میں وہ آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر، جائیے جا کے ڈرائیے۔
یہ ایک نقطہ۔ ایک اور نقطہ یہ بتلایا گیا ہے جسے ہمارے اس دور میں دعات کو سمجھنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں آپ کو 5 آیتیں نازل کی، کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ 5 آیتیں نازل ہوئی جس میں تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا کہ پڑھو 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 پڑھو، اور بیٹھ کے صرف پڑھو، وقت نکالو اس کے لیے۔ ایک وقفے کے بعد کہا گیا کہ اب پڑھ چکے ہیں تو اب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلیں، یا ایھا المدثر قم فانذر۔ صرف دعوت کا جذبہ لے کر کے میدان میں نہیں جانا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا، پہلے تعلیم حاصل کریں، پہلے پڑھیں اور اس میں اچھی طرح اتقان حاصل کر لیں، پختگی حاصل کریں، پھر اس علم کو لے کر کے ایک وقفے کے بعد میدان میں نکلیں۔ یہ ایک راز ہے، یہ ابتدائی طور پر یہ 5 آیتیں، پھر اس کے ایک وقفے کے بعد وہ 5 آیتیں نازل کرنے میں۔ یہاں ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آنے والی ملاقات میں اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا تعارف حاصل کرنے اور قرآن مجید کے سلسلے میں اس کے اصول و ضوابط کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔